حبیب صاحب 2 خط اور اب تیسرا خط خان صاحب کا، یہ خط کی کیا کوئی سیریز سٹارٹ کر لی ہے خان صاحب نے؟ جب فیض احمد فیض جیل میں تھے تو ان کی ایک کتاب بھی اس زمانے کی شاعری پر ہے، وہ ہے زندہ نامہ، اور اسی زمانے کا ایک شعر ہے اور بہت ہی خوبصورت. انہوں نے کہا تھا کہ زباں پہ مہر لگی تو کیا ہے کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. بات یہ ہے کہ جس نے بیڑیاں پہن رکھی ہوں اور خود کو وہ بے قصور بھی سمجھ رہا ہو، عدالتیں بھی اس کے خلاف کو بہت سارے جرائم نہ لا سکیں، الزام لگانے والے بھی شرمندہ شرمندہ پھر رہے ہوں، تو پھر حلقہ زنجیر کو یوں ہی زباں ملتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ان خطوں کو ان خطوں کے برابر رکھ کے دیکھیں جو بڑے لیڈروں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے مخالفین کو لکھے یا اپنے عزیز و اقارب کو لکھے، اپنے دوستوں کو لکھے. تو یہ خط تو اب اس جگہ پر پہنچ رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ایک کام اور بھی کر رہے ہیں، وہ ہے تاریخ لکھنے کا. یہ جو حالات ہیں یہ کہیں بھی اس طرح قلم بند نہیں کیے جا سکتے اس آزادی سے، اور انہیں پبلک نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ اس آزادی کو برتنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے وہ تو ہم میں نہیں ہے، میرے پہ تو کم از کم بالکل نہیں. باہر بیٹھے لوگوں میں نہیں جی ہے، باہر بیٹھے لیکن جیل میں بیٹھے تو شخص جیل میں بیٹھے شخص میں وہ ہمت ہے. تو لہٰذا اگر وہ اپنی دانست میں اپنے نقطہ نظر سے تاریخ کو ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں تو بڑی زبردست بات ہے. یہی تاریخ کل کو اب دیکھیے گا، ایک وقت آئے گا کہ کتابوں میں لکھی جائے گی، یہ کتابیں چھپیں گی ان کی، اور ان خطوط کے اردو ترجمے ہوں گے اور پھر لوگ ان کو پڑھا کریں گے اور اس حالات آج کے حالات کے بارے میں وہ انڈرسٹینڈ کیا کریں گے. ان خطوں سے جو اگلی بات ہے، ان خطوں سے جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے انکار پہ قائم ہے. وہ کسی قسم کی ڈیل کو قبول کرنے کے چکر میں نہیں ہے. جب وہ اس طرح کے خطوط لکھ رہے ہیں جس میں انسانی حقوق کا ذکر ہے، جس میں ملک کو دستور کے مطابق چلانے کا ذکر ہے، جس میں عدالتوں سے درخواست ہے کہ آپ حالات کو دیکھ لیں، دیکھیے اس سے یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب درجہ بدرجہ ایک ایک کر کے اس نظام کے ہر دفتر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے، کچھ صحافیوں نے بھی رپورٹ کیا کہ خان صاحب کچھ مایوس نظر آتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مایوسی میں وہ یہ خط لکھ رہے ہیں. اچھا، یہ جو خطوط ہے ان سے تو کہیں مایوسی نہیں جھلکتی کہ خطوط کو اگر دیکھا جائے تو ان کے اب تک جتنے بھی ہیں اس میں تو کافی دلیری اور بردباری سے کام لیا گیا ہے. اول تو یہ خط لکھنا بڑی دلیری ہے، اور پھر دلیری پہ بردباری کی حد قائم رکھنا یہ اور بھی مشکل کام ہے. اچھا، کیونکہ انسان جب جیل میں ہوتا ہے تو بہت ساری تلخ چیزیں بھی اس کی نوک زبان پہ یا قلم پہ آ جاتی ہیں، وہ نہیں آ رہی. تو مجھے تو نہیں لگتا ان کی مایوسی ہے. اور کوئی بھی شخص جب جیل میں ہوتا ہے تو وہ اس امید و بیم سے گزرتا تو رہتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم باہر بیٹھ کے بھی کبھی امید میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی ڈرنے لگتے ہیں، کبھی خوف آنے لگتا ہے، کبھی خیال آنے لگتا ہے. تو یہ کیفیت تو ہر جگہ رہتی ہے، تو جیل میں بھی رہتی ہے. اچھا حبیب صاحب، یہ جو اپوزیشن الائنس ہے یہ آپ کو میچور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ مولانا بھی اس میں شامل ہوں؟ دیکھیے، یہ الائنس تو میچور ہو رہا ہے. یعنی جو کل کی میٹنگ ہے میرے حساب سے یہ کچھ جلدی ہو گئی ہے. یعنی اس کو تھوڑا دیر ہونی چاہیے تھی. میرا خیال تھا کہ اگلی میٹنگ ہوگی 15 فروری کے بعد. اچھا، لیکن اس سے پہلے ہی یہ میٹنگ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا. اب یہ ہے جو میں سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ اس اتحاد کی تنظیمی شکل کیا ہوگی. یہ وہ سوال ہے جو مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں موجود ہے. ٹھیک، مولانا فضل الرحمان کے کیونکہ وہ جس طرح کی ان کی پارٹی ہے، منظم جماعت ہے، تو وہ تنظیمی ہیئت اس کی قائم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تنظیمی ہیئت کیا ہوگی یہ کام کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. یہ ان کو سمجھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب اگر اس اتحاد کا حصہ ہے تو کیا وہ خود سربراہ بنے گی. تو پاکستان کی روایت یہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جب اپنا اتحاد بنایا تھا تو اس کی سربراہ خود نہیں بنی تھی. انہوں نے اتحاد کا سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کو بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو اور پھر پہلے بھی ہم جتنے بھی اتحاد دیکھ چکے ہیں ان میں قاضی حسین احمد صاحب، جی آپ نے وہ ذکر کیا، جی ان میں سب لوگ جو اتحاد
کی سربراہی کرتے رہے وہ عام طور پہ رائٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ لاجیکل بات یہ ہے کہ اس اتحاد کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دے دی جائے. اگر یہ معاملہ تنظیمی سطح پہ اس طرح آگے بڑھتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا بہت تیزی سے بات چل نکلے گی. بھائی اس میں اگر سیکرٹری جنرل کی جو جگہ ہے وہ پی ٹی آئی اپنے پاس رکھے اور باقی لوگ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کو جس طرح ایک کمیٹی کی سربراہی دی گئی ہے, یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ میچورٹی آ رہی ہے اس سارے پروسیس. اچھا حبیب صاحب, آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے ملاقات اور تفصیلی نوعیت کے سوالات, ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. کیا کہا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دباؤ ہے اس کی وجہ سے حکومت پر. ایک تو یہ ہے کہ جو 97 سے جو آئی ایم ایف ہے اس نے اپنے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے, وہ اپنی پیرامیٹرز بنائے ہیں اور پھر 2018 میں وہ ڈیولپ ہوئے تھے. وہ یہ تھا کہ جن ملکوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے یا جو ملک بار بار قرضہ لے رہے ہیں آخر وہ انہیں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ گورننس کے مسائل ہیں, عدالتوں کے مسائل ہیں, اینٹی کرپشن کے مسائل ہیں. تو یہ سارے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے پھر ایک کام شروع کیا. اب اگر آپ کو یاد ہو تو سری لنکا میں 2023 میں جب وہاں کا 2022 کا کرائسس تھا, 2023 میں جب پھر وہاں پہ اسی طرح کا وفد گیا تھا. اچھا. اور اس نے بھی جا کے وہاں یہی سارے کام کیے تھے اور اس نے ایک ڈیٹیلڈ قسم کا ایک چارٹر بنا کے دیا تھا, سٹیپ جسے کہتے ہیں تھنگز ٹو ڈو کی فہرست بنا کے دی تھی. تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ افریقہ کے کئی ملک ہیں, ان کا بھی انہوں نے یہی کام کیا. تو پہلے تو ہمارے وزیر اعظم جس بات پہ آج خوشی منا رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے کہا بڑا اچھا کیا ہے, تو مجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ فکر کا مقام ہے کہ ہمارا جو شمار ہے وہ کرونک, یعنی ایسے ہے کہ ازلی بیمار قسم کے لوگوں میں ہونے لگا ہے کہ جو سری لنکا اور اس طرح کے, میں ان ممالک کی بڑی عزت ہمارے دنیا میں ان کی بڑی عزت ہے ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن جب آپ وہاں پہ آپ نے اپنا درجہ گرا کے خود کو ان کے برابر کر لیا ہے اور آپ آئی ایم ایف کی تھپکی پہ خوش ہو رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے پھر آپ کو فکر نہیں ہے, فکر پھر ہم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا یہ جو معاملہ ہوا ہے آئی ایم ایف کا, اس کا ایک پولیٹیکل ریپرکشن بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف امریکہ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے اور امریکہ کا ویٹو ہے اس میں. جب آئی ایم ایف کی طرف سے قدغنیں سخت ہونے لگے اور ان یوزل کام ہونے لگے پاکستان کے تناظر میں, تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ پریشرز آ رہے ہیں. یہ جو یک آپ کو اچھے بچے بن کے نظر آ رہے ہیں نا سب لوگ, یہ دراصل آئی ایم ایف کے پیچھے جو پریشرز ہیں ان کا کام ہے. جو کل کا عدالت میں ملنا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ یہ بات تو نہیں ہوگی کہ فلاں مقدمہ کیسا ہے, فلاں مقدمے میں کیا ہے, لیکن میری جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات ہیں اس سے جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے سیاسی حالات میں پاکستان تحریک انصاف ایک فریق ہے, پاکستان کے جو قانونی معاملات ہیں ان میں تحریک انصاف اور عمران خان ایک فریق ہے. ڈاٹس کنیکٹ کریں تو پوری پکچر واضح ہو جائے گی. کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آئی ایم ایف کا عدالتوں سے ملنا خالی از علت نہیں ہے, اس سے پہلے کچھ چیزیں ہو چکی ہیں, کچھ خط بھی لکھے جا رہے ہیں,